یہ 1968 کا واقعہ ہے۔ میں سعودیہ عرب میں بریدہ کے مقام پر بطور فزیشن کام کر رہا تھا۔ جمعے کے روز زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ وہاں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس قیام کیا۔ ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور کافی مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مریض دیکھنے کے لیے کہا، چنانچہ میں نے مریضوں کو دیکھ کر فارغ کر دیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا بدو مجھے احد پہاڑ کے پاس مریض دکھانے کے لیے لے گیا۔ شہدائے احد کے قبرستان کے پاس ہی خیمے میں ایک مریض پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ شخص مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر لے گیا اور بتایا کہ آج سے 50 سال پہلے حضرت حمزہ کی قبر نیچے وادی میں تھی۔ ایک دفعہ زبردست بارش ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر زیر آب آ گئی۔ شریف مکہ جو ان دنوں حجاز کے حکمران تھے، ان کو خواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ شریف نے مکہ کو کہا کہ مجھے بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے، اس کا بندوبست کرو۔ شریف مکہ نے علماء کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو واقعی اس میں پانی رس رہا تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اونچی جگہ پر منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ بوڑھے بدو نے بتایا کہ قبر کھودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ کھدائی کے دوران کدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے جسم کے ٹخنے پر جا لگی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہاں سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ اس جگہ پر پٹری باندھ دی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم کے نچلے حصے پر کفن موجود ہے۔ زخموں سے تازہ خون رس رہا ہے۔ آنکھ نکلی ہوئی اور کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں۔ پیٹ چاک ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں ان کو پرانی قبر سے نکال کر اونچی جگہ پر دوبارہ دفن کیا گیا۔ یہ سارا ماجرا بدو نے مجھے اس لیے سنایا تاکہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شہید ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس طرح زمین میں محفوظ نہ ہوتے۔